الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا يحزنك الذين يصارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ یہ سورہ آل عمران کی 3 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی، 176، 177، 178۔ پچھلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے جہاں شہداء کی فضیلت اور ان کے مقام و مرتبے کو بیان فرمایا، وہیں مسلمانوں کی فضیلت بھی بیان فرمائی، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی، کہ غزوہ احد کے اختتام پر وہ جب زخموں سے چور تھے، زخموں سے ابھی خون آنا بند بھی نہیں ہوا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت حکم دیا کہ ہمیں دوبارہ مشرکین کا تعاقب کرنا ہے، ادھر نہیں ادھر نہیں دیکھا، صحابہ اکرام فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرتے ہوئے نکل کھڑے ہوئے۔ اللہ کو یہ بات بہت پسند آئی، اللہ نے ان کی تعریف بیان فرمائی، اور ساتھ ہی ساتھ صحابہ اکرام کے ایک اور واقعے کی طرف بھی اشارہ فرمایا، جب ان سے کہا گیا کہ مشرکین مکہ ایک بہت بڑی جمعیت لے کر، بہت بڑا لشکر لے کر تم پر حملہ کرنے والے ہیں، تم کو ختم کرنے والے ہیں، اس لیے ذرا ڈرو، تو بجائے مسلمان ڈرنے کے ان کے ایمان میں اور اضافہ ہوا، ان کا ایمان اور مضبوط ہوا، اور کہنے لگے کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہ بہترین کام بنانے والا ہے، ہمارا بھروسہ اللہ پر ہے، ہمیں اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ ہماری ضرور مدد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان لوگوں نے اللہ پر بھروسہ کیا، اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ دنیا میں بھی اللہ نے انہیں انعام سے نوازا، وہ کیا کہ وہ 3 دن تجارت کیے، خوب نفع اٹھا کر آیا، اور آخرت میں بھی ان کو بہت بڑا اللہ نے اجر رکھا ہوا ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے، جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ دنیا آخرت دونوں اس کی اچھی کر دیتے ہیں۔ اب آگے یہ جو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی، ان آیتوں میں منافقین کی مذمت بیان فرمائی ہے۔ منافقین جنہوں نے مسلمانوں کو ورغلایا، موت کا ڈر ان کے دل میں پیدا کرنے کی کوشش کی، جہاد سے روکنا چاہا، بزدل اور کم ہمت بنانا چاہا۔ یہ منافقین کیا کرتے تھے؟ اپنی دنیا کے فائدے کے لیے کافروں سے ساز باز رکھتے تھے، دوستانہ تعلق رکھتے تھے، ہاں میں ہاں ملاتے تھے، ان کی سازشوں میں شریک ہوتے تھے۔ زبان سے تو اپنے آپ کو مسلمان بولتے، کام پورا کافروں کے لیے کرتے، کافروں کے فائدے کے کام کرتے۔ آج بھی ایسے لوگ ہیں، لیکن ان کو ہم منافق بول نہیں سکتے، کیا کر سکتے؟ اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا، فرمایا وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، پیغمبر آپ کے لیے غم کا باعث نہ بنے وہ لوگ جو کفر کی طرف دوڑ لگا رہے ہیں، کافروں کے ساتھ دوستانہ تعلق قائم کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں تاکہ ان کی دنیا بن جائے، دنیا کے چند مفاد کے خاطر، دنیا کے فائدے کے خاطر وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ کفر میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتے ہیں۔ یساری ان کے مطلب دوڑنا، کفر میں دوڑتے ہیں، مطلب کافروں کی طرف لپکتے ہیں، کافروں سے دوستانہ تعلق رکھتے ہیں۔ اب اپنے آدمی جن کو ہم نے اپنا سمجھا وہ کیا کر رہے ہیں؟ کافروں سے ملتے تو غم ہوتا ہے کہ نہیں؟ اپنا کوئی نہیں ہوتا، وہ اگر کتنی بھی کوشش کر لے اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، اتنا غم نہیں ہوتا کیونکہ وہ دشمن ہے۔ لیکن اپنا کلمہ پڑھنے والا ہے، نماز ساتھ میں پڑھنے والا ہے، ساتھ میں حج کرنے والا، عمرہ کرنے والا، کلمہ پڑھنے والا، بات بات میں اپنے آپ کو مسلمان بولنے والا، ایسے لوگ جب کافروں کی طرف چلے جاتے ہیں، کافروں سے دوستانہ تعلق رکھتے ہیں، ان کے ساتھ سازشوں میں شریک ہوتے ہیں،
بہت دکھ ہوتا ہے، نہیں ہوتا ہے؟ ابھی زمانے میں بھی اگر ہمارا کوئی ان سے ملا ہوا ہے کتنا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیغمبر ان کی حرکتیں آپ کو غمزدہ نہ کریں، آپ ان کے بارے میں زیادہ ٹینشن نہ لیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جو کچھ بھی حرکتیں کر رہے ہیں انہم لن یضروا اللہ شیئا، بلا شبہ وہ اللہ کو ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ سے مراد اللہ کو نقصان پہنچانا، اللہ کی مدد کرنا کس سے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کی مدد کر، جیسے قرآن میں ہے نا ان تنصروا اللہ ینصرکم، ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ ایسے یہاں پر بھی اللہ کو نقصان، کیا مطلب؟ اللہ کے دین کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، اللہ کے دین کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ اللہ کی مدد کرنا، اللہ کے دین کی مدد کرنا، تو اللہ نے اس کو اپنے مدد سے تعبیر فرمایا ہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، اللہ کے دین کی مدد کرنا، گویا ہم اللہ کی مدد کر رہے ہیں، ورنہ اللہ کو ہماری مدد کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ الصمد، اللہ الصمد پڑھتے ہیں، اللہ بے نیاز ہے، ہمارا محتاج نہیں ہے، وہ غنی ہے، غنی عن العالمین، اسے ہمارے مدد کی، ہماری عبادت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو پھر دین، اس کا دین ہے، اس کا دین برپا ہو زمین میں، اس کے دین پر چلا جائے، یہ اس کا منشا ہے، اس کی مرضی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ جو بھی حرکتیں کر رہے ہیں اس سے اللہ کے دین کو وہ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، سمجھ رہے؟ ایمان والے کمزور ہو جائیں تو اپنا نقصان کر سکیں گے، لیکن اللہ کے دین کو کچھ بھی نقصان نہیں ہوگا۔ نہیں سمجھ؟ اس زمانے میں ایمان والے ایمان پر مضبوط تھے، تو ایسے میں مسلمانوں کو بھی نقصان نہیں ہوا، اللہ کے دین کو بھی نقصان نہیں ہوا۔ اور آج کے زمانے کے مسلمان ایمان میں کمزور ہونے کی وجہ سے اپنا تو نقصان کر لے رہے ہیں، لیکن اللہ کے دین کو کچھ بھی نقصان نہیں۔ کیوں؟ ادھر مرتد ہو رہے تو ادھر اسلام میں داخل بھی ہو رہے ہیں۔ یہ اسلام میں اللہ نے ایسی لچک دی ہے، جتنا اسے دبائیں گے اتنا یہ ابھرے گا۔ ہاں، یہ فطرت ہے اسلام کی، اس زمانے سے لے کر اس زمانے تک، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہونے تک بھی، یعنی دجال کو ختم کرنے تک بھی یہ چلتا رہے گا سلسلہ۔ کس کے خلاف؟ اسلام کے خلاف، پروپیگنڈے کے ذریعے سے مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے، اسلام کو بدنام کرنے کے لیے کیسے کیسے کوششیں وہ کر رہے، کیسی کیسی سازشیں کر رہے، تعلیم کے ذریعے سے، میڈیا کے ذریعے سے، فلموں کے ذریعے سے، کس ذریعے سے مسلمانوں کو، اسلام کو بدنام کرنا چاہ رہے ہیں۔ کیا اسلام کا نقصان ہوا؟ اگر یہ اسلام اللہ کا دین نہ ہوتا، اللہ کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں یہ اسلام کب کا بھی ختم ہونا چاہیے تھا۔ کیا خیال آپ کا؟ کب کا کہ ختم ہونا چاہیے تھا؟ وہ بھی ابھی یہ 400-500 سال سے تو بولنے کا نہیں، اتنا نقصان ان لوگوں نے پہنچایا اسلام کو، مسلمانوں کو، لیکن اسلام ختم ہوا۔ خالی خواب دیکھ رہے ہیں لوگ مسلمانوں کو ختم کرنے کی، اسلام کو ختم کرنے کی، لیکن یہ لوگ کبھی ختم نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ نے فرمایا لن یضر اللہ، مستقبل، فیوچر کا صیغہ ہے، لن جو ہے نا، لن مستقبل، پاسٹ ہوتا ہے ایک ہے فیوچر ہوتا ہے نا انگلش میں، ایسے عربی میں ماضی مستقبل بولتے ہیں۔ ماضی کا مطلب گزرے ہوئے زمانے کو بولتے ہیں، مستقبل ہوتے ہیں آئندہ زمانے کو بولتے ہیں۔ اللہ فرماتے لن یضر اللہ شیئا، ہرگز ہرگز نہیں پہنچا سکیں گے، یعنی آئندہ زمانے کے لیے بھی، اسی زمانے کے لیے نہیں، پورے آئندہ قیامت۔ اللہ نے حفاظت کا وعدہ لیا ہے نا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس دین کو برپا کیا ہے، ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے، اور اس کی حفاظت ہم خود کریں گے۔ جس کی حفاظت اللہ خود کرے اس کا کوئی بھی بگاڑ سکتا ہے؟ کوئی سے بگاڑ سکتا ہے؟ ہاں، مسلمان اپنا بیڑا غرق کریں گے، اپنا بیڑا غرق کریں گے، اگر ایمان میں کمزور ہوں گے اپنا نقصان کریں گے، لیکن اللہ کے دین کو کوئی نقصان نہیں ہے۔ اللہ کے دین کو کوئی نقصان، ادھر تم مرتد ہو جاؤ گے، اسلام سے پھر جاؤ گے، اسلام پر عمل نہیں کرو گے، اس کی جگہ اللہ اس سے بھی زیادہ مضبوط لوگوں کو کیا کریں گے؟ کھڑا کریں گے۔ ایسا ہوا ہے تاریخ میں، ہوتا رہا ہے، ابھی بھی ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا ہے، اس میں کوئی شک ہے؟ انہم لن یضر اللہ شیئا، پیغمبر آپ سنو کہ یہ لوگ اللہ کو ذرا برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، مطلب اللہ کے دین کو۔
یرید اللہ اللہ یجعل لہم حظا فی الآخرہ، اللہ کا تو یہ ارادہ ہے، اللہ چاہتے ہیں کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ ہی نہ ہو۔ دنیا میں یہ کافروں کی طرف مائل ہو کر ان سے دوستی رکھ کر کے کچھ دنیا کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں نا، اللہ بھی ان کو چھوڑ رہے، کرو، اب ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ حالانکہ کلمہ پڑھتے تھے، نماز پڑھتے تھے، حج بھی کرتے، عمرہ کرتے، لیکن کافروں سے دوستی ہے، کفر پسند ہے، اسلام پسند نہیں ہے، تو پھر ایسے لوگوں کو آخرت میں کیا ملے گا؟ لات جوتے ہی پڑیں گے ان کو، کچھ بھی انعام نہیں ملے گا۔ بلکہ ایک جگہ تو اللہ نے فرمایا کافروں سے بھی بدتر سزا منافقوں کو ملے گی، کافروں سے بھی بدتر سزا، کیونکہ کافر جس طبقے میں ہوں گے جہنم کے، جس درجے میں، اس سے بھی نیچے کے درجے میں ہوں گے، جہنم سے نکلنے کا کوئی چانس نہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو یرید اللہ اللہ یجعل لہم حظا فی الآخرہ، اللہ چاہتے ہیں کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ ہی نہ ہو، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ جسے اللہ بڑا کہیں وہ کتنا بڑا ہوگا، بہت بڑا عذاب ہے۔ پچھلی آیتوں میں مسلمانوں کے اللہ نے تعریف بیان کی تو ان کے لیے کیا کہا؟ اجر عظیم، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ جب منافقوں کی ذکر آیا تو کیا؟ عذاب عظیم، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ زمین آسمان کا فرق ہے ایمان اور نفاق میں، دونوں کا انجام ایک جیسا نہیں ہوگا۔ دنیا میں دکھتا ہے تو ایک جیسے دکھتے ہیں، آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا منافقوں، کچھ بھی نہیں ملے گا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں ایمان کو بیچ دیتے ہیں کفر کے بدلے میں، ایمان کے بدلے میں کفر کو خریدتے ہیں، ایمان کو بیچتے کفر خریدتے۔ فرمایا ان الذین اشتروا الکفر بالایمان، بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کو خرید لیا بالایمان، ایمان کے بدلے میں، سمجھ رہے، ایمان پر چلتے ہوئے مشکلات ہیں، لے وہ پابندی، لے یہ پابندی، دنیا کا فائدہ نظر نہیں آتا، ایمان کچھ کیا کر دیتے، پھر خریدتے کس کو؟ کفر کو خریدتے کہ اس میں فائدہ ہے، ان کے ساتھ ملنے میں فائدہ ہے، ان کے ساتھ رہنے میں فائدہ ہے، یہ کرنے میں فائدہ ہے، وہ کرنے میں فائدہ ہے۔ اس طرح ایمان، حالانکہ اللہ نے زندگی جو دی ہے وہ اسی لیے تو دی ہے کہ ہم اس زندگی کے ذریعے سے اپنی آخرت کو بنائیں، یہ بیڑا غرق کر رہے ہیں، اپنا نقصان کر رہے ہیں، موقع دیتے اللہ تعالیٰ حق اور باطل میں پہچان کے، لیکن پھر بھی ان لوگوں نے کیا کیا؟ کفر کو خرید لیا ایمان کے بدلے میں۔ منافق تو ایسے ہوتے ہیں نا، ایمان ملا پھر بھی خالی زبان میں، دل میں نہیں۔ زبان کے ذریعے سے اگر دل میں اترتا تو کتنا ہی اچھا تھا، زبان میں، دل میں اترا نہیں، اس کے بدلے ان لوگوں نے کفر کو خرید لیا۔ فرمایا لن یضر اللہ شیئا، اللہ کو ذرہ برابر میں نقصان نہیں پہنچ، ابھی دوبارہ کہا جا رہا ہے، اللہ کو ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا کر سکیں گے، بلکہ خود اپنا ہی نقصان کریں گے۔ کیا خیال ہے؟ جو آدمی ایمان چھوڑ دیتا ہے، کفر اختیار کرتا ہے، کس کا نقصان کر رہا ہے؟ اپنا نقصان نہیں۔ ہم دیکھتے نہیں اس زمانے میں کتنے لڑکیاں بیچاری لو کے چکر میں آ کر کے، بھگوا ٹریپ کے چکر میں آ کر کے اپنے ماں باپ کو بھی چھوڑ دیتے، ایمان کو بھی چھوڑ دیتے۔ اللہ خود اپنی آنکھوں سے دکھاتے ہیں کس طرح وہ برباد ہو رہی ہیں۔ اللہ ہماری بچیوں کو صحیح سمجھ دے، ان کے ماں باپ کو اللہ صحیح سمجھ دے۔ کتنا درد ہوتا ہے جب ہماری بہن کیا ہوتی ہے، ایک محبت کے چکر میں اس طرح سے پھنس جاتی ہے، اپنا دنیا بھی گیا، آخرت بھی گئی۔ خسرت دنیا والآخرہ، اللہ کو کچھ نقصان ہوا؟ بتائیں نا، اللہ کا کچھ نقصان ہے؟ جتنے لوگ آج کفر کر رہے ہیں کہ اللہ کا نقصان کر رہے ہیں، اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ جو مرتد ہوتے ہیں کس کا نقصان کر رہے ہیں؟ اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ ابھی ایک نیتا یو پی کا، اس نے کیا کیا، کھلا اپنا نام بھی چینج کیا، نامہ بھی لگا دیا، پورا سب مذہب تبدیل کر دیا۔ نقصان کس کا کیا؟ اس نے اپنا نقصان کیا، اللہ کا کچھ نقصان نہیں ہوا۔ اللہ نے کتنی بڑی نعمت دی تھی، مسلمان گھرانے میں اللہ نے اس کو پیدا کیا تھا، اب اس نے کیا کیا؟ دنیا کے چند کوڑیوں کا خاطر، عہدے منصب کے خاطر اس نے ایمان کو یہ کفر کو خرید لیا، اپنا نقصان کیا۔ اب نہ تو کافر اس کو منہ لگا رہے، نہ مسلمان منہ لگا رہے، کیا ہے حالت؟ اب اس کو شمشان میں جگہ ملے گی، وہاں پر ملے تو نصیب، قبرستان میں تو نہیں ملے گی پکا۔ انہم لن یضر اللہ شیئا،
سن لو اے مسلمانوں، جو لوگ کفر کو خریدتے ایمان کے بدلے میں ذرہ برابر اللہ کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، دوبارہ کہا جا رہا ہے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پہلے عظیم کہا، اب علیم کہا۔ عظیم بولے تو بڑا، علیم بولے تو دردناک۔ ایک ہے علیم عین سے، وہ علم کا معنی، علیم حمزے سے، دردناک عذاب، دردناک، چھوٹا موٹا نہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے کفر سے، مرتد ہونے سے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایک گتھی سمجھایا ہم لوگوں کو۔ بعض گنہگار ہوتے ہیں، کافر ہوتے ہیں، منافق ہوتے ہیں، اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں، اس کے باوجود بھی دنیا کے اعتبار سے عیش و عشرت میں اور آرام دہ راحت بھری زندگی کے معاملے میں ان کو کوئی کمی نہیں ہوتی، اچھے سے رہتے ہیں۔ ایسے میں وہ لوگ کیا سوچتے ہیں، ہم سے اللہ ناراض اگر ہوتا تو یہ نعمتیں وہ نہ دیتا۔ ہم نعمتوں میں ہیں، ہم بڑے بنگلوں میں ہیں، ہم بڑے بڑی نوکری کر رہے ہیں، ہمارا انکم اتنا ہے، ہم جاتے تو لوگ سلام کرتے، اتنی عزت ہے ہم لوگوں کی، اور اتنے آرام میں ہم سوتے ہیں، آرام کے ساتھ جاتے آتے ہیں، تو اس کا مطلب تو کیا ہے، دینے والا وہ ہم سے راضی ہے۔ اگر ناراض ہوتا تو یہ چیزیں ہمیں ملتی، یہ انعام ملتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس غلط فہمی کو دور کیا ہے اس آیت میں، آگے کی جو آیت ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں کسی کو کچھ دیتا ہے تو دو طریقے سے دینے کے طریقے، بطور انعام بھی دیتا ہے اور بطور امہال بھی دیتا ہے۔ اللہ کے دینے کے دو طریقے ہوتے ہیں، بطور انعام بھی دیتے ہیں، بطور امہال۔ امہال بولتے ڈھیل، امہال بولتے ڈھیل دینا، ڈھیل۔ کیوں؟ تاکہ اور بھی زیادہ کفر میں، گناہ میں پختہ ہو جائیں، تاکہ ان کو سزا بھی سخت مل جائے۔ اللہ بچائے، اللہ بچائے۔ فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ کافر یہ گمان نہ کریں، اس طرح کا خیال اپنے دماغ میں نہ لائیں کہ انما نملی لہم، کہ ہم جو ان کو ڈھیل دے رہے ہیں، جو ہم انہیں ڈھیل دے رہے ہیں، خیر لانفسہم، ان کے لیے اس میں بہتری ہے۔ وہ اسے انعام نہ سمجھے، اسے یہ اپنے لیے بھلائی نہ سمجھے۔ نہیں سمجھ رہے؟ پھر کیا فرمایا، انما نملی لہم لیزدادوا اثما، ہم تو انہیں ڈھیل اس لیے دے رہے ہیں، خوب اس لیے دے رہے ہیں نعمتیں، تاکہ وہ گناہ میں اور زیادہ ملوث ہو جائے۔ سمجھ رہے؟ جب ایک آدمی کو پتہ چلا کہ میں اتنا سب کر کے بھی میرے کو مل رہا ہے، تو وہ برائی سے بچے گا یا اور آگے بڑھے گا؟ اور آگے بڑھے گا، اور آگے بڑھا تو بھی کیا بھی نہیں کم ہو رہا ہے، اور بھی اضافہ ہو رہا ہے، 50 کی جگہ 100، 100 کی جگہ 200، 200 کی جگہ 300۔ وہ آدمی کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹے گا، اور آگے بڑھے گا، اور آگے بڑھے گا، تو اس کے گناہ میں اضافہ ہوگا۔ جب اضافہ ہوگا تو سزا بھی سخت ہوگی۔ اس لیے فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، ان کو رسوا کرنے والا عذاب ہوگا۔ سمجھ رہے؟ اس لیے کبھی بھی دنیا کی نعمتوں کو دیکھ کر کے دھوکہ نہ کھائیں، کیونکہ اللہ دینے میں دو طریقے سے دیتے ہیں، انعام کے طور پہ بھی دیتے ہیں، امہال کے طور پر بھی دیتے ہیں۔ اب یہ انعام ہے گی، امہال ہے گی، اس کو پرکھنے کا ہے تو کچھ بھی نہیں۔ آپ ایمان اور اعمال صالحہ پر ہیں تو سمجھنا الحمدللہ، آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ملتے ہوئے، کچھ تکلیف آئی صبر کر رہے ہیں، آپ صحیح پہ ہیں، صحیح راستے پہ، لیکن گناہ کر رہے ہیں، انعام بھی مل رہا ہے، گناہ پر گناہ کر رہے ہیں، تو سمجھنے کا گنہگاروں کو جو نعمتیں ملتی ہیں وہ اللہ کی طرف سے امہال ہوتا ہے۔ امہال ڈھیل۔ وہ سمجھنے کے لیے ہم خالی شکار کو دیکھیں، شکاری ہے نا، شکاری اپنے شکار کو حاصل کرنے کے لیے پہلے اس کی مرغوب چیزیں اسے دیتا ہے۔ نہیں دیکھا؟ کبھی مچھلی پکڑنے والوں کو دیکھا ہے؟ بڑی مچھلی پکڑنے کے لیے چھوٹی مچھلی دیتے، اچھی اچھی چیزیں اس کو دیتے۔ سمجھ رہے؟ وہ جب اس کو کھانے کے لیے آتا ہے تو اس کے بعد بھی فوراً پکڑ لیتے، لیکن فوراً اس کے گلے کو دبوچتے نہیں، پھر اس کے بعد میں جب پکڑتے تو ختم، اس کا قصہ ختم۔ کیا خیالات؟ جو شکاری شکار کو جو دیتا ہے، کیا اس کے اوپر انعام کرتا ہے؟ انعام نہیں، اس کو پکڑنے کے لیے کیا کرتا ہے؟ ایک طریقے سے میں سمجھا رہا ہوں مثال دے کر، ایسے ہی سمجھے۔ کافروں کو جو نعمتیں ملتی ہیں وہ بطور انعام نہیں، بطور امہال ہے، ڈھیل دے رہے، پکڑنے پہ آئے تو پھر اس کو چھٹی نہیں ملی۔
ان بطش ربک لشدید، ہاں اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، اس لیے گنہگاروں کو اپنے گناہ پر ناز نہیں کرنا چاہیے اگر وہ عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ کیوں؟ قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دینے کے، اللہ تعالیٰ جب دیتے ہیں تو دو طریقے سے، ایک انعام اور ایک امہال۔ یہاں امہال ہے، امہال کے طور پہ دیتے کافروں کو، گنہگاروں کو، انعام کے طور پہ نہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ 3 آیتیں میں نے پڑھی تھی، تینوں آیتوں کا خلاصہ اپنے پاک سے اللہ ہم سب کی بال حفاظت فرمائے، آمین یا رب۔